دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوگی مقبول ہوگی، کیونکہ میزان بے رحمت ہے میرے سر پر، میزان بے رحمت ہے میرے سر پر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیت المؤمنی خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی۔ بندہ بہت کام کرے، بہت سارے کام کرے، لیکن ظاہر ہے کہ نیتیں اچھی نہیں ہوتی تو ثواب بھی اسے اتنا نہیں ملتا جتنا اسے ثواب ملنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی تو نیت یہ کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ پوری توجہ کے ساتھ بیان سنیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں آنے کا ایک مقصد ہے، اور اگر وہ مقصد ہم حل نہیں کر پا رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا جمع ہونا شاید اتنا فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اچھا، دوسری بات میں عرض کرتا چلوں کہ یہ نیت کر لیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیان سنوں گا۔ دیکھیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا کون سا ایسا عمل ہے، کون سا فریکشن والا عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور اللہ ہمیں بخش دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ عہد نہیں کر سکتے، یہ عہد لے کر نہیں اٹھ سکتے کہ یار آج سے غصہ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ آج آپ کا والد ہے، آپ دیکھیں والد اور بیٹے کا ریلیشن خرابی کہاں ہوتا ہے پتہ ہے؟ وہ غصے سے ہوتا ہے۔ باپ آپ سے کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں کہہ رہا ہوتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈسکشن کرنا چاہتا ہے، وہ تھوڑا سا آپ کا ٹائم چاہ رہا ہوتا ہے کہ تھوڑا بیٹھ کر ڈسکس کر لو۔ کبھی وہ کہے گا یار وہ یہ فلاں اپلیکیشن کیسے انسٹال کرتے ہیں، میں تھوڑا بزی ہوں۔ وہ باپ ہے، وہ صبر کر لیتا ہے، چلے جائے گا، اور کیا ہوگا؟ باپ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ آپ تحریر لے کے جاؤ، آپ کے باپ کو نہ آپ کے پیسے سے مطلب ہے، نہ ہی آپ کے فیم سے مطلب ہے، نہ ہی آپ کے نیم سے مطلب ہے۔ اٹ از جسٹ دیٹ یور فادر وانٹس یو ٹو ریسپیکٹ ہم۔ وہ چاہتا ہے کہ یار میں نے اپنی پوری زندگی لگائی نا، آپ کو پتا ہے آپ کا باپ اپنی جوانی آپ میں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ باپ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہے آپ سے، وہ صرف تھوڑا سی مشورہ چاہ رہا ہوتا ہے، بس اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کیا کرو۔ وہ کہتے ہیں نا ایوری تھنگ یو ول ناٹ گیٹ آن گوگل، یو ول ہیو ٹو سٹ وتھ دیز پیپل۔ ہر چیز گوگل پہ تھوڑی نہ مل جائے گی، باپ کے ساتھ بیٹھو تو صحیح۔ ہاں مانا آپ بہت ذہین ہو گئے ہو، آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مشین لرننگ اور ڈیٹا سائنس کے دور میں جی رہے ہو، لیکن آپ کے باپ کے پاس آج بھی وہ تجربہ ہے، وہ تجربہ جو ختم ہو رہا ہے صرف ایک وجہ ہے، غصہ ہے۔ اور جس کا باپ نہیں ہے نا، اس کو پوچھو کہ جب دھوپ آتی تو گھر کیسا لگتا ہے۔ آج میرے اور آپ کے والد کے بیچ کا جو سب سے بڑا گیپ ہے نا، وہ غصہ ہے۔ آپ کو یقین نہ آئے نا، جس کے والد زندہ ہونا، رات میں کتنے بجے بھی گھر جانا، وہ چادر اوڑھ کے لیٹے ضرور ہوتے لیکن آپ کی آہٹ سنتے نا سوتے تب ہیں۔ آپ بیٹھ کے بات تو کرو، کمیونیکیٹ تو کرو، اپنی پرابلمز کو بتاؤ تو صحیح۔ آپ کی لائف میں پرسنل کوئی ایشو ہے،
کوئی ریلیشن کو لے کر ایشو ہے، آپ والد سے ڈسکس کرو. تھوڑا اسپیس لگے گا بنانے میں، لیکن والد آپ کو سولوشن دے گا. والد بتائے گا کہ کیسے جیتنا ہے زندگی کو. وہ آپ کے لیے ہر چیز کرنے کو ریڈی. بس اس غصے کو ختم کر کے اپنے باپ کے پاس آ جائیں. پتہ نہیں کتنے ایسے واقعات ہوں گے کہ آپ جب پیدا ہوئے، جب دنیا میں آئے تو آپ کا باپ بغیر چپل کے بھاگا ہوگا ہاسپٹل. دنیا میں میرا لال آیا، میرا نام روشن کرے گا، مجھے عزت دے گا. اور آج میرا اپنے باپ کے ساتھ میں کیا کر رہے ہیں؟ باپ آیا، ہم اپنے فون میں لگے ہوئے. میں کہہ رہا ہوں صرف اتنا کر لینا یار، آپ کا باپ آئے نا صرف کھڑے ہو جانا، کیسے ابو، بڑھیا سب ٹھیک ہے. اتنا کہنے کا 2 دن کی پاور مل جائے گی ان کو، میرا بچہ عزت کرتا ہے. آپ موبائل کا اتنا دھیان رکھتے ہو کہ میرا موبائل ہے، اس میں کور صحیح ہونا چاہیے، باڈی صحیح ہونی چاہیے، اس پر جو ہے جناب وہ اوپر لیمینیشن بھی ہونا چاہیے. آپ اپنے موبائل کا اتنا دھیان دے رہے ہو. وہ باپ جس کے جسم کی وجہ سے آپ پیدا ہوئے وہ آپ پر دھیان نہیں دے گا، اور آپ پر دھیان دیتا ہے اس لیے آپ کو پرابلم ہے. وہ پوچھ لے کہ کہاں تھے تو پرابلم ہے، کیا کرو گے لائف میں تو پرابلم ہے. وہ ڈسکس کرنا چاہے آپ کی پرسنل لائف کو تو پرابلم ہے. اس اسپیس کو اگر ختم نہیں کیا نا میں نے اور آپ نے تو بہت کچھ گوا بیٹھیں گے، بہت کچھ گوا بیٹھیں گے. یہی ریلیشن ماں کے ساتھ میں بھی. لیکن باپ والا جو موضوع ہے نا یہ بالخصوص غصے سے زیادہ ریلیٹڈ ہے. ماں کے ساتھ تو اتنا غصہ نہیں ہوتا ہمارا، ماں تو نرم ہوتی ہے نا، اس کے تو اتنا غصہ نہیں ہوتا. باپ کی برائی ماں سے کر رہے ہوتے ہیں لیکن باپ سے ہمارا ریلیشن نہیں جمتا. جن کے والدین زندہ ہیں ایک مشورہ دوں گا، آج جانا نا تو اپنے باپ کے ہاتھ کو چومنا اور سر پہ رکھنا اور کہنا ابو میں جیسا بھی ہوں نا آپ کی اولاد، غلطی ہوئی نا معاف کرنا. میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، آپ کا باپ آپ کو سینے سے لگائے اور کہے گا میرے لال تو نے کیا ہے کیا ہے کبھی میرے ساتھ، کچھ پرابلم نہیں ہے، کیا ہوا تجھے ایسا کیوں کر رہا ہے. روایتوں میں آتا ہے جس کا باپ اپنے اولاد سے راضی ہے اس کا رب اس سے راضی ہے، اور جس کا باپ اپنی اولاد سے ناراض ہے اس کا رب اس سے ناراض ہے. آپ دنیا میں کتنے بھی فیم حاصل کر لو، لاکھوں لوگ آپ کو پیچھے دوڑیں کہ یار کمال کا آدمی آ گیا یار، اسے ایک بار چھو لوں، ایک بار اس کی سائن لے لوں، ایک بار اسے مل لوں، فوٹو لے لوں. میں کہتا ہوں آپ تب بھی انسکسیسفل ہوں جب تک آپ کا باپ آپ سے راضی نہیں ہے. آپ کہو گے یار میرا باپ بڑا بیکار آدمی ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ کی نظریں ہیں کہ آپ کا باپ آپ کی نظر میں خراب ہے. آپ ریلیشن مینٹین کرو، اچھا ہو جائے گا یار. میں آپ کو بتاؤں اگر کوئی ڈکیت ہو نا، ڈکیت کسی کا والد، وہ ڈکیت ہوگا ضرور لیکن دنیا کے لیے ڈکیت ہوگا، لیکن جب when it comes to his own son وہ بہت اچھا آدمی ہوتا ہے، وہ بہت اچھا آدمی ہوتا ہے. اپنی اس نعمت کو جانیں اور پہچانیں اور اس نیت کے ساتھ یہاں سے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہمیں اپنے والدین کو ناراض نہیں کرنا ہے. بات صرف والدین کی نہیں ہے، مدعا غصہ ہے. اس میں جو سب سے بڑا فیکٹر پلے کرتا ہے نا وہ غصہ ہے. غصے پر قابو لائیں. ایک کہاوت ہے کہ میں نے زندگی کو کچھ یوں آسان کر لیا، کچھ کو معاف کر دیا اور کچھ سے معافی مانگی. تو یوں انشاءاللہ الکریم ہم غصے پہ جب قابو لائیں گے تو اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں بھی بہتر ہو جائے گی. آپ کو یہاں جمع کرنے کا جو اہم مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک میسج ہم لے کر یہاں سے اٹھیں، جو میں نے شروعات میں کہا تھا. وہ میسج ہے آج کا کہ ہم انشاءاللہ غصے سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں گے. آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ انشاءاللہ الکریم. اللہ پاک ہمیں کہنے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا مقصد میں آپ کو بتاتا چلوں آپ سے کچھ لینا نہیں ہے. ہمارا مقصد صرف یہ ہے، چونکہ دعوت اسلامی ہر طبقے میں نیکی کی دعوت عام کر رہی ہے. آپ کوئی بھی طبقہ لے لیں، گونگے بہروں میں بھی ہم کام کر رہے ہیں، اسلامی بہنوں میں بھی ہم کام کر رہے ہیں. ہر طرح کے پروفیشنز میں جو لوگ ہیں مسلمان ہیں تو ان میں ہم نیکی کی دعوت عام کر رہے ہیں. نہ آپ سے ہم نے چندے کی کوئی بات کرنی ہے، نہ ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے پلیٹ فارم سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچائیں. ہم بس یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ تک نیکی کی دعوت عام ہو. اللہ پاک ہم تمام کو کہنے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے مالک، اے رب کعبہ، اے رب صحابہ، اے پالن ہار حقیقی، تیرے کرم سے، تیرے فضل سے تو نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، اور اس زندگی میں اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی.
مجھے ایسا مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر بڑی غریبی مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم ان کو بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں۔ اے اللہ ہم نے سنا ہے کہ کئی پیسے والے دنیا سے چلے گئے لیکن مدینے نہیں جا پائے، اے اللہ ہمیں محرومی میں نہ رکھنا، اے اللہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرما، بار بار مکی مدینے کی فضاؤں میں گھومنا نصیب فرما، اے اللہ اطمینان عطا فرما، اے اللہ ذہنی سکون عطا فرما، اے اللہ قلبی سکون عطا فرما، اے اللہ ہمیں بھی شانتی بھری زندگی عطا فرما دے، اے اللہ جو جس نیت کے ساتھ آج اجتماع میں آئے ان کو ان کی نیتوں سے زیادہ عطا فرما، اے اللہ خوب کامیابی و کامرانی ہم تمام کو عطا فرما، اے اللہ پاک جو مانگا اسے بھی عطا فرما، جو مانگنے سے محروم رہ گئے اسے بھی عطا فرما، مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی جب خاک اڑے ہم سب کی مدینے کی ہوا ہو، آمین بجاہ النبی الامین۔ جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلو، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ حشر میں عطار آئے آپ ان پہ رحم کھائے، پیار سے سینے لگائیں اور رب سے بخشوائیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ۔ اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے۔ یہ ایف جی این چینل جو ہے فالو کرنا ہے ایف جی این چینل کو۔ آپ کو یہاں آنے کے بعد کیسا لگا؟ دل کا سکون جو ہے وہ مجھے یہاں پہ ملتا ہے ہمیشہ، جب بھی یہاں پہ بلایا جاتا ہے تو جب آخر میں دعا ہوتی ہے نا اس میں میرا ہی نہیں مجھے جہاں تک لگتا ہے سب کے دلوں کو سکون مل جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ میرے کو دشان بھیا کی ایک چیز بہت اچھی لگی کہ انہوں نے ہر کوئی ماں کے بارے میں زیادہ بولتے ہیں بٹ باپ کے لیے کوئی سوچتا نہیں ہے، تو وہ چیز بہت ہی اچھی تھی اور لوگوں کو سمجھنا چاہیے کیونکہ باپ ایک ہمارا سہارا ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دعا میں چاہتا کہ آپ کے کیا فیلنگ تھی، آپ نے کیا؟ جی سب سے پہلے تو میں یہ بولنا چاہوں گا تھینک یو سو مچ دعوت اسلامی کا، جو دعوت اسلامی ابھی کر رہی ہے الحمد للہ
جو محنت کر رہے دعوت اسلامی والے فلور پہ اور گراؤنڈ لیول پہ جو کر رہے ہیں الحمدللہ وہ کوئی بھی نہیں کر رہا ہے. الحمدللہ بہت اچھا کر رہے ہیں دعوت اسلامی والے. اور میں نے بہت ساری محفلیں اٹینڈ کری ہے، بٹ جو دعوت اسلامی کی اسپیشلٹی ہے جو ان کی دعا اور جو محفل ہے، ایسی محفل الحمدللہ کہیں پہ بھی نہیں ہوتی ہے. تو ماشاء اللہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے جب دعوت اسلامی میں کوئی دعا ہوتی ہے اور ذکر ہوتا ہے تو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے الحمدللہ. یہ دعوت اسلامی شیطان کی ہلاکت ہے. دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر. کہ مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوگی مقبول ہوگی، کیونکہ میزان بے رحمت ہے میرے سر پر، میزان بے رحمت ہے میرے سر پر. اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی. بندہ بہت کام کرے، بہت سارے کام کرے، لیکن ظاہر ہے کہ نیتیں اچھی نہیں ہوتی تو ثواب بھی اسے اتنا نہیں ملتا جتنا اسے ثواب ملنا چاہیے. تو سب سے پہلی تو نیت یہ کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ پوری توجہ کے ساتھ بیان سنیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں آنے کا ایک مقصد ہے، اور اگر وہ مقصد ہم حل نہیں کر پا رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا جمع ہونا شاید اتنا فائدہ مند نہیں ہوگا. اچھا، دوسری بات میں عرض کرتا چلوں کہ یہ نیت کر لیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیان سنوں گا. دیکھیں ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا کون سا ایسا عمل ہے، کون سا فریکشن والا عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور اللہ ہمیں بخش دے. حدیث پاک میں آتا ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ عہد نہیں کر سکتے، یہ عہد لے کر نہیں اٹھ سکتے کہ یار آج سے غصہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. آج آپ کا والد ہے، آپ دیکھیں والد اور بیٹے کا ریلیشن خرابی کہاں ہوتا ہے پتہ ہے؟ وہ غصے سے ہوتا ہے. باپ آپ سے کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں کہہ رہا ہوتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈسکشن کرنا چاہتا ہے. وہ تھوڑا سا آپ کا ٹائم چاہ رہا ہوتا ہے کہ تھوڑا بیٹھ کر ڈسکس کر لو. کبھی وہ کہے گا یار وہ یہ فلاں اپلیکیشن کیسے انسٹال کرتے ہیں، میں تھوڑا بزی ہوں. باپ ہے، صبر کر لیتا ہے، چلے جائے گا. اور کیا ہوگا؟ باپ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم سے بات کرنا چاہتا ہے. آپ تحریر لے کے جاؤ، آپ کے باپ کو نہ آپ کے پیسے سے مطلب ہے، نہ ہی آپ کے فیم سے مطلب ہے، نہ ہی آپ کے نیم سے مطلب ہے. اٹ از جسٹ دیٹ یور فادر وانٹس یو ٹو ریسپیکٹ ہم. وہ چاہتا ہے کہ یار میں نے اپنی پوری زندگی لگائی نا. آپ کو پتا ہے آپ کا باپ اپنی جوانی آپ میں دیکھ رہا ہوتا ہے. باپ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہے آپ سے، وہ صرف تھوڑا سی مشورہ چاہ رہا ہوتا ہے، بس اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کیا کرو. وہ کہتے ہیں نا ایوری تھنگ یو ول ناٹ گیٹ آن گوگل، یو ول ہیو ٹو سٹ وتھ دیز پیپل. ہر چیز گوگل پہ تھوڑی نا مل جائے گی. باپ کے ساتھ بیٹھو تو صحیح. ہاں مانا آپ بہت ذہین ہو گئے ہو، آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مشین لرننگ اور ڈیٹا سائنس کے دور میں جی رہے ہو،
لیکن آپ کے باپ کے پاس آج بھی وہ تجربہ ہے, وہ تجربہ جو ختم ہو رہا ہے صرف ایک وجہ ہے, غصہ ہے. اور جس کا باپ نہیں ہے نا, اس کو پوچھو کہ جب دھوپ آتی تو گھر کیسا لگتا ہے. آج میرے اور آپ کے والد کے بیچ کا جو سب سے بڑا گیپ ہے نا, وہ غصہ ہے. آپ کو یقین نہ آئے نا, جس کے والد زندہ ہونا, رات میں کتنے بجے بھی گھر جانا, وہ چادر اوڑھ کے لیٹے ضرور ہوتے لیکن آپ کی آہٹ سنتے نا, سوتے تب ہیں. آپ بیٹھ کے بات تو کرو, کمیونیکیٹ تو کرو, اپنی پرابلمز کو بتاؤ تو صحیح. آپ کی لائف میں پرسنل کوئی ایشو ہے, کوئی ریلیشن کو لے کر ایشو ہے, آپ والد سے ڈسکس کرو. تھوڑا اسپیس لگے گا بنانے میں, لیکن والد آپ کو سولوشن دے گا. والد بتائے گا کہ کیسے جیتنا ہے زندگی کو. وہ آپ کے لیے ہر چیز کرنے کو ریڈی. بس اس غصے کو ختم کر کے اپنے باپ کے پاس آ جائیں. پتہ نہیں کتنے ایسے واقعات ہوں گے کہ آپ جب پیدا ہوئے, جب دنیا میں آئے, تو آپ کا باپ بغیر چپل کے بھاگا ہوگا ہاسپٹل. دنیا میں میرا لال آیا, میرا نام روشن کرے گا, مجھے عزت دے گا. اور آج میرا اپنے باپ کے ساتھ میں کیا کر رہے ہیں؟ باپ آیا, ہم اپنے فون میں لگے ہوئے. میں کہہ رہا ہوں صرف اتنا کر لینا یار. آپ کا باپ آئے نا, صرف کھڑے ہو جانا, کیسے ابو, بڑھیا سب ٹھیک ہے. اتنا کہنے کا 2 دن کی پاور مل جائے گی ان کو, میرا بچہ عزت کرتا ہے. آپ موبائل کا اتنا دھیان رکھتے ہو کہ میرا موبائل ہے, اس میں کور صحیح ہونا چاہیے, باڈی صحیح ہونی چاہیے, اس پر جو ہے جناب وہ اوپر لیمینیشن بھی ہونا چاہیے. آپ اپنے موبائل کا اتنا دھیان دے رہے ہو. وہ باپ جس کے جسم کی وجہ سے آپ پیدا ہوئے, وہ آپ پر دھیان نہیں دے گا. اور آپ پر دھیان دیتا ہے اس لیے آپ کو پرابلم ہے. وہ پوچھ لے کہ کہاں تھے تو پرابلم ہے, کیا کرو گے لائف میں تو پرابلم ہے. وہ ڈسکس کرنا چاہے آپ کی پرسنل لائف کو تو پرابلم ہے. اس اسپیس کو اگر ختم نہیں کیا نا میں نے اور آپ نے, تو بہت کچھ گوا بیٹھیں گے, بہت کچھ گوا بیٹھیں گے. یہی ریلیشن ماں کے ساتھ میں بھی. لیکن باپ والا جو موضوع ہے نا, یہ بالخصوص غصے سے زیادہ ریلیٹڈ ہے. ماں کے ساتھ تو اتنا غصہ نہیں ہوتا ہمارا, ماں تو نرم ہوتی ہے نا, اس کے تو اتنا غصہ نہیں ہوتا. باپ کی برائی ماں سے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن باپ سے ہمارا ریلیشن نہیں جمتا. جن کے والدین زندہ ہیں, ایک مشورہ دوں گا, آج جانا نا تو اپنے باپ کے ہاتھ کو چومنا اور سر پہ رکھنا اور کہنا ابو میں جیسا بھی ہوں نا, آپ کی اولاد, غلطی ہوئی نا معاف کرنا. میں آپ کو دلیل دیتا ہوں, آپ کا باپ آپ کو سینے سے لگائے اور کہے گا میرے لال تو نے کیا ہی کیا ہے کبھی میرے ساتھ, کچھ پرابلم نہیں ہے, کیا ہوا تجھے ایسا کیوں کر رہا ہے. روایتوں میں آتا ہے جس کا باپ اپنے اولاد سے راضی ہے اس کا رب اس سے راضی, اور جس کا باپ اپنی اولاد سے ناراض ہے اس کا رب اس سے ناراض ہے. آپ دنیا میں کتنے بھی فیم حاصل کر لو, لاکھوں لوگ آپ کو پیچھے دوڑیں کہ یار کمال کا آدمی آ گیا یار, اسے ایک بار چھو لوں, ایک بار اس کی سائن لے لوں, ایک بار اس سے مل لوں, فوٹو لے لوں. میں کہتا ہوں آپ تب بھی انسکسیسفل ہوں جب تک آپ کا باپ آپ سے راضی نہیں. آپ کہو گے یار میرا باپ بڑا بیکار آدمی ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ کی نظریں ہیں کہ آپ کا باپ آپ کی نظر میں خراب ہے. آپ ریلیشن مینٹین کرو, اچھا ہو جائے گا یار. میں آپ کو بتاؤں اگر کوئی ڈکیت ہو نا, ڈکیت کسی کا والد, وہ ڈکیت ہوگا ضرور لیکن دنیا کے لیے ڈکیت ہوگا, لیکن جب when it comes to his own son وہ بہت اچھا آدمی ہوتا ہے, وہ بہت اچھا آدمی ہوتا ہے. اپنی اس نعمت کو جانیں اور پہچانیں اور اس نیت کے ساتھ یہاں سے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہمیں اپنے والدین کو ناراض نہیں کرنا ہے. بات صرف والدین کی نہیں ہے, مدعا غصہ ہے. اس میں جو سب سے بڑا فیکٹر پلے کرتا ہے نا وہ غصہ ہے. غصے پر قابو لائیں. ایک کہاوت ہے کہ میں نے زندگی کو کچھ یوں آسان کر لیا, کچھ کو معاف کر دیا اور کچھ سے معافی مانگی. تو یوں انشاءاللہ الکریم ہم غصے پہ جب قابو لائیں گے تو اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں بھی بہتر ہو جائے گی. آپ کو یہاں جمع کرنے کا جو اہم مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک میسج ہم لے کر یہاں سے اٹھیں, جو میں نے شروعات میں کہا تھا. وہ میسج ہے آج کا کہ ہم انشاءاللہ غصے سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں گے. آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ, انشاءاللہ الکریم. اللہ پاک ہمیں کہنے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا مقصد میں آپ کو بتاتا چلوں, آپ سے کچھ لینا نہیں ہے. ہمارا مقصد صرف یہ ہے, چونکہ دعوت اسلامی ہر طبقے میں نیکی کی دعوت عام کر رہی ہے. آپ کوئی بھی طبقہ لے لیں, گونگے بہروں میں بھی ہم کام کر رہے ہیں, اسلامی بہنوں میں بھی ہم کام کر رہے ہیں, ہر طرح کے پروفیشنز میں جو لوگ ہیں مسلمان ہیں تو ان میں ہم نیکی کی دعوت عام کر رہے ہیں. نہ آپ سے ہم نے چندے کی کوئی بات کرنی ہے, نہ ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے پلیٹ فارم سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچائیں. ہم بس یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ تک نیکی کی دعوت عام ہو. اللہ پاک ہم تمام کو کہنے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین,
یا ربنا یا ربنا یا ربنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے مالک، اے رب کعبہ، اے رب صحابہ، اے پالن ہار حقیقی، تیرے کرم سے، تیرے فضل سے تو نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، اور اس زندگی میں اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی۔ بڑی غریبی مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، اور نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم ان کو بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں۔ اے اللہ، ہم نے سنا ہے کہ کئی پیسے والے دنیا سے چلے گئے لیکن مدینے نہیں جا پائے۔ اے اللہ، ہمیں محروم میں نہ رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرما، بار بار مکی مدینے کی فضاؤں میں گھومنا نصیب فرما۔ اے اللہ، اطمینان عطا فرما۔ اے اللہ، ذہنی سکون عطا فرما۔ اے اللہ، قلبی سکون عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں بھی شانتی بھری زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ، جو جس نیت کے ساتھ آج اجتماع میں آئے ان کو ان کی نیتوں سے زیادہ عطا فرما۔ اے اللہ، خوب کامیابی اور کامرانی ہم تمام کو عطا فرما۔ اے اللہ پاک، جو مانگا اسے بھی عطا فرما، جو مانگنے سے محروم رہ گئے اسے بھی عطا فرما۔ مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، جب خاک اڑے ہم سب کی مدینے کی ہوا ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ حشر میں عطار آئے، آپ ان پہ رحم کھائے، پیار سے سینے لگائیں اور رب سے بخشوائیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ۔ اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے۔ یہ ایف جی این چینل جو ہے فالو کرنا ہے ایف جی این چینل کو۔ آپ کو یہاں آنے کے بعد کیسا لگا؟ دل کا سکون جو ہے وہ مجھے یہاں پہ ملتا ہے ہمیشہ، جب بھی یہاں پہ بلایا جاتا ہے تو جب آخر میں دعا ہوتی ہے نا، اس میں میرا ہی نہیں، مجھے جہاں تک لگتا ہے سب کے دلوں کو سکون مل جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ میرے کو ذیشان بھیا کی ایک چیز بہت اچھی لگی کہ انہوں نے ہر کوئی ماں کے بارے میں زیادہ
بولتے ہیں بٹ باپ کے لیے کوئی سوچتا نہیں ہے. تو وہ چیز بہت ہی اچھی تھی اور لوگوں کو سمجھنا چاہیے کیونکہ باپ ایک ہمارا سہارا ہوتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. دعا میں چاہتا ہوں کہ آپ کے کیا فیلنگ تھی, آپ نے کیا جی سب سے پہلے تو میں یہ بولنا چاہوں گا تھینک یو سو مچ دعوت اسلامی کا, جو دعوت اسلامی ابھی کر رہی ہے الحمدللہ, جو محنت کر رہے دعوت اسلامی والے فلور پہ اور گراؤنڈ لیول پہ جو کر رہے ہیں الحمدللہ, وہ کوئی بھی نہیں کر رہا ہے الحمدللہ, بہت اچھا کر رہے دعوت اسلامی والے. اور میں نے بہت ساری محفلیں اٹینڈ کری ہے, بٹ جو دعوت اسلامی کی اسپیشلٹی ہے, جو ان کی دعا اور جو محفل ہے, ایسی محفل الحمدللہ کہیں پہ بھی نہیں ہوتی ہے. تو ماشاء اللہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے جب دعوت اسلامی میں کوئی دعا ہوتی ہے اور ذکر ہوتا ہے, تو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے الحمدللہ.